الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ایک پیر ہے غلام رسول اویسی نام نہاد پیر، علی پور چٹھا گجرانوالہ کا رہائشی ہے۔ اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ہارس ٹریڈنگ کہہ کر قرآن کا انکار اور اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کرنے والے اہل بیت اطہار و صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، تو اس نام نہاد پیر نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم و صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو ہے گستاخی کی ہے، اور اپنی گفتگو میں کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا عدل نہیں بلکہ ظلم تھا، اور معاذ اللہ مثال دیتے ہوئے کہتا ہے، اور پھر مزید یہ بکواس کرتا ہے کہ ٹوپی کے لیے سر ہے اور جوتے کے لیے پاؤں ہے، اور ٹوپی کو پاؤں میں رکھنا اور جوتے کو سر پر رکھنا یہ عدل نہیں بلکہ ظلم ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت کا مسئلہ ہے اس پر میں حضرت امام غزالی علیہ رحمہ سے ایک تھپڑ اس پیر کو لگوانا چاہوں گا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم شریف کے جلد نمبر اول کے عقائد کے باب میں فرماتے ہیں کہ جہاں تک امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کا معاملہ ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے انتخاب اور بیعت سے اس مسند پر فائز ہوئے۔ اگر کوئی جری کسی اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کی نس گھڑنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کہتا ہے کہ فلاں کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، یا جیسے اس نام نہاد رافضی پیر غلام رسول اویسی کہہ رہا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر پہلے دن سے ہی خلیفہ بنا دیا جاتا تو یہ دیگر معاملات پیش ہی نہ آتے، معاذ اللہ۔ اب اسی طرف حضرت امام غزالی علیہ رحمہ اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی اور صحابی کے لیے خلافت کی نس گھڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اجماع صحابہ کا مخالف اور ان تمام انتخاب و بیعت کرنے والے صحابہ کرام پر شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا الزام لگانے والا ہے، اور آگے اس پیر کا رافضی ہونا حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کی اس بات سے واضح ہے کہ ایسی جرأت بد روافض کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یعنی خلافت کی نس کسی اور صحابی کے لیے گھڑنے والی جرأت، ایسی جرأت رافضی کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آگے چلتے ہوئے یہ غنیۃ الطالبین سے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تماچا اسی پیر کے لیے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین کے باب ہے خلافت راشدہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ بیعت مکمل ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک مسلسل لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے رہے، لوگوں میں تمہاری بیعت واپس کرتا ہوں، کیا تم میں سے کوئی میری بیعت کو ناپسند کرتا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے کھڑے ہو کر فرماتے تھے، نہ ہم آپ سے بیعت واپس لیتے ہیں نہ کبھی ہم بیعت لینے کی واپس خواہش کریں گے، اس لیے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کیا ہے، اب آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے؟ یہ فرمان ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آگے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معتبر راویوں کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے حق میں سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت تھے، یعنی معاذ اللہ اب جیسا یہ کہہ رہا ہے کہ زبردستی باہر سے بنا دیا گیا تھا تو ایسا نہیں ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں سب صحابہ سے سخت تھے، اور یہ گواہی ہے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آگے یہ تاریخ الخلفاء کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے بہترین انسان
حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ امام زہبی فرماتے ہیں یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تواتر کے ساتھ مروی ہے۔ اللہ کی لعنت ہو رافضیوں پر، اور رافضی کتنے جاہل ہیں۔ اب یہ الفاظ ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور میں کہتا ہوں اے غلام رسول ویسی نامی پیر، دیکھ تجھ پر حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی بڑی لعنت ہے۔ اسی طرح ایک تھپڑ اس پیر کے منہ پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ سے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ یہ کشف المحجوب شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ساری مخلوق سے افضل و مقدم ہے، کہ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ان سے آگے قدم رکھے اور مانوی اعتبار سے جو ہے مقدم ہو جائے۔ اب دیکھیں لوگوں نے کتنی کوششیں کر کے معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ ہر صدی کے اندر اپنی خباثت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے اکابرین نے ہر قدم پر ہماری اصلاح فرمائی ہے، اور وہ جملے ہمیں عطا فرما دیے ہیں کہ قیامت تک ان بزرگوں کے ماننے والے کبھی بھی روافض کے پیچھے نہیں چلیں گے، جب بھی چلیں گے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کے پیچھے چلیں گے۔ اب یہ آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمانوں میں سے اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا 100 آسمان والوں میں سے میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل علیہم السلام ہیں، اور زمین والوں میں سے 2 وزیر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ عربی کے الفاظ کیا ہیں؟ فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ۔ اور اس کو روایت کس نے کیا ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور آگے چل کر فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، یعنی امام ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اب اسی طرح سے آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ اچانک پہاڑ ان کے آنے کی خوشی کے باعث جوش مسرت سے جھومنے لگا، تو پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اثبت احد فإن مع علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اب جن کی صداقت پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے ادا ہو گئی، اب ایک غلام رسول ویسی جیسا جاہل پیر نہیں، کروڑوں پیر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں بھونکتے رہیں، ان کی صداقت کے بارے میں بھونکتے رہیں، قیامت آ جائے گی لیکن میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، اور یہ ایسی صداقت ہے جو قیامت کے دن بھی قائم رہے گی، بلکہ قیامت کے دن ہی نہیں بلکہ جنت کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ قائم رہے گی۔ اب آگے چل کر غنیت الطالبین کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور جواب اس جاہل پیر کے لیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سفیان بن عینیہ کا ایک قول نقل فرمایا کہ حضرت سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے بارے میں اگر کوئی شخص ایک لفظ بد بھی کہے، ایک لفظ بد بھی، تو وہ گمراہ ہے، بدراہ ہے۔ اب اس غلام رسول ویسی نامی کی گمراہیت اور بدراہیت تو حضرت سفیان بن عینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہی ثابت ہو گئی۔ اگر یہ کوئی آگے یہ بکواس نہ بھی کرتا، یہ آگے جو اس نے مثال دی یہ ٹوپی والی اور جوتے والی معاذ اللہ یہ نہ بھی دیتا، تو جو اس نے خلافت کے بارے میں ایک ذرہ برابر جو ہے اپنی زبان کو اس معاملے کے اندر گندا کیا ہے یہ بکواس کر کے، تو پھر بھی وہ گمراہ ہو گیا، بدراہ ہو گیا۔ اب اس کے مریدین، اس کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، ان سب پر لازم ہے کہ وہ یہاں پر عقیدت نہ بچائیں بلکہ عقیدہ بچائیں، وہ اپنے ایمان کو خراب نہ کریں بلکہ یہاں پر لا تعلقی کریں اور اعلانیہ طور پر لا تعلقی کریں، اور لوگوں کو بھی بچائیں، جتنے اس کے چاہنے والے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ پیر روافظ کے چرنوں میں چرنے لگا ہے، اور ایک ذرہ برابر بھی اہل سنت کے ساتھ اس کا تعلق باقی نہیں رہا۔
آگے چل کر یہ شفا شریف کے اندر حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حوالے سے آپ نے جو فتویٰ لکھا ہے، اور وہ فتویٰ ہے آج کے دن اس غلام رسول ویسی نامی جاہل پیر کے لیے۔ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بغض رکھا وہ کافر ہے، اور ثابت کہاں سے کیا؟ قرآن کریم سے۔ فرمایا گیا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے اگر کسی ایک صحابی سے اگر کوئی بندہ جلتا ہے، اس کا دل جلتا ہے کسی کا، تو یہ جلنا اس کے کفر پر دلالت کرتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ بندہ کفر میں جا چکا ہے۔ اب اس غلام رسول ویسی نامی بدبخت نے جو اپنی زبان سے جن کلمات کو ادا کیا، جو جملے اس نے نکالے ہیں، جو خواصت اس نے بکی ہے، قیامت تک کے لیے وہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق رہے گی، اور قیامت کے دن اس کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے سزا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے یہ ایک حوالہ ہے فتاوی رضویہ شریف کے لحاظ سے، ایک تھپڑ اس پیر کے منہ پر سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی طرف سے بھی ہو جانا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فتاوی عالمگیریہ کے حوالے سے ایک بات نقل کرتے ہیں کہ رافضی جب شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکے یا ان پر لعنت بھیجے تو وہ کافر ہے۔ اب غلام رسول ویسی سوچے، اس نے جو وہ مثال دی ٹوپی والی اور معاذ اللہ پھر آگے جوتے والی، تو اس بات کے تحت یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں کس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں۔ اسی وجہ سے میرے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ روافض زمانہ علی العموم کفار مرتدین ہیں، یعنی عمومی طور پر کوئی یہ اس کے اندر مخصوص نہیں کیا گیا کہ یہ ہیں اور یہ نہیں ہیں، جتنے بھی رافضی ہیں فی زمانہ وہ تمام کے تمام کافر ہیں، مرتدین ہیں، اور ان کے ساتھ بائیکاٹ ہر لحاظ سے ہو جانا چاہیے۔ اور آخری یہ حدیث مبارکہ میں بیان کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، اور اس پیر کے بارے میں یہ آخری فیصلہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ پیارے کا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی صحابی کو گالی دیں، جو میرے صحابہ کو گالیاں بکیں، جو میرے صحابہ پر طعن کریں، فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ فقولوا، پس تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، اے غلام رسول ویسی تجھ پر لعنت ہو، تیرے شر پر لعنت ہو، اور تیرے شر پر ایک بندے کی نہیں تمام انسانیت کی لعنت ہو۔ یہ مقام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارا کا کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کا، کہ ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی بندہ ایسی ویسی بات کرتا ہے تو اس بندے کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والا بندہ، اس کا اپنا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ خود گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بالکل اعلانیہ بائیکاٹ کریں، بالکل اپنے آپ کو الگ کریں۔ فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق اکبر کی، جو تو مومن کا کام ہے کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کرتا ہے۔ اب جسے ان کی حیا نہیں رہی، میں تو اسے خلم کھلا بے غیرت کہوں گا۔ یہ بے غیرت پیر اس کے ساتھ تو جتنی کی جائے اتنی کم ہے، لیکن افسوس کہ ابھی تک اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، ابھی تک اس کو جیل کے اندر نہیں ڈالا گیا، ابھی تک اگر یہ اسلامی قانون ہوتا تو اس کو تو اس سے پہلے تخت دار پر لٹکا دینا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ یہاں تعلق دیکھا جاتا ہے، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ پیر تو بڑی گدی کا مالک ہے، بڑے آستانے کا سجادہ نشین ہے، اگر اس کے خلاف کارروائی کی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن ہمیں کسی کا تعلق نہیں دیکھنا، کسی کی بڑی گدی کو نہیں دیکھنا، کسی کے بڑے آستانے کو نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کو دیکھنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار کا وفادار بنائے رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔